السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو پھر سے ایک نئے ٹاپک کے ساتھ اس ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ تو آج جو پڑھنے جا رہے ہیں وہ خلط صفرا، جس کو بائل بھی کہتے ہیں۔ تو اخلاط میں صفرا کا جو ہے وہ تیسرا مقام ہے۔ صفرا جو جگر میں مطلب لیور میں بنتا ہے اور مرارہ گال بلاڈر میں اکٹھا ہوتا رہتا ہے، جس کو انگریزی میں بائل کہتے ہیں۔ یہ غذا کو ہضم کرنے میں مدد کرتا ہے۔ اس کا رنگ زردی مائل پیلا ہوتا ہے۔ اب صفرا کا جو ہے مزاج وہ حار یابس مطلب گرم اور خشک ہوتا ہے۔ صفرا کی دو قسمیں ہوتی ہیں۔ پہلا جو ہے وہ صفرا طبعی ہے اور دوسرا جو ہے وہ صفرا غیر طبعی ہے۔ پہلا جو ہے قسم وہ صفرا طبعی ہے، وہ صفرا جو وزن میں ہلکا ہو، جس کا رنگ زرد ہو اور مزے میں تیز ہو، اسے صفرا طبعی کہتے ہیں۔ وزن میں پہلا ہلکا ہو، رنگ میں زرد ہو اور مزے میں تیز ہو، اسے صفرا طبعی کہتے ہیں۔ اور دوسرا جو ہے صفرا غیر طبعی، جب صفرا میں مندرجہ ذیل شکلیں پائی جائے تو اس کو صفرا غیر طبعی کہتے ہیں۔ شکلیں جو ہے، پہلا شکل جو ہے جب کوئی چیز صفرا کے ساتھ مل جائے، کوئی ادر چیز کیا ہو جائے، صفرا کے ساتھ مل جائے۔ اور دوسری شکل جو ہے جب صفرا میں خود کسی طرح کا بدلاؤ پیدا ہو جائے، جب صفرا میں کوئی چینجز پیدا ہو جائے۔ ان دونوں اسباب کی بنا پر صفرا غیر طبعی کی مندرجہ ذیل قسمیں ہوتی ہیں۔ پہلا قسم جو ہے وہ صفرا محیہ ہے۔ صفرا میں غلیظ بلغم مل جائے، مکس ہو جائے۔ اور با میں جو ہے وہ مرہ صفرا، مرہ کا مطلب آتا ہے پت، جس کو بائل کہتے ہیں۔ تو صفرا میں جب رقیق بلغم مل جائے، مطلب جلا ہوا، رقیق کے آتے ہیں جلا ہوا بلغم مل جائے۔ اور تا میں جو ہے وہ صفرا محرقہ، جب جلا ہوا سودا مل جائے۔ محرقہ مطلب آتا ہے جلا ہوا۔ اس کے بعد جو ہے وہ سا ہے۔ سا میں صفرا کراسی، جب صفرا کا کچھ حصہ جل جائے۔ اور جیم میں جو ہے وہ صفرا زنجاری، جب صفرا بہت زیادہ جل جائے۔ اس میں جو ہے صفرا کراسی میں کچھ حصہ جل جائے اور اس میں جو ہے بہت زیادہ جل جائے۔ اب صفرا کے افعال کو پڑھتے ہیں اور ان کے فائدے کو۔ پہلا فائدہ اور افعال جو ہے، فنکشن جو ہے، وہ صفرا خون کو پتلا مطلب رقیق کرتا ہے۔ تاکہ جو باریک تنگ راستے ہیں ان میں خون آسانی سے نفوذ کر سکے، مطلب پہنچ سکے، یعنی پہنچ سکے۔ دوسرا جو ہے وہ صفرا آنتوں کو لیسے دار بلغم سے دھوتا ہے۔ تیسرا جو ہے وہ صفرا پیٹ کے کیڑے یعنی دیندان امعاء، دیندان جو ہوتا ہے وہ کیڑے کو کہتے ہیں۔ امعاء مطلب آنتیں، آنت۔ تو آنت میں جو پائے جانے والے کیڑے ہوتے ہیں، تو صفرا جو ہے کو مارتا ہے، پیٹ کے کیڑے کو مارتا ہے۔ اور یہ چوتھا جو ہے وہ زرد رنگ کے اعضاء کا تغذیہ صفرا کے ذریعے ہوتا ہے۔ اب پانچواں جو ہے وہ صفرا غذا کو ہضم کرنے میں مدد کرتا ہے۔ چھٹا جو ہے وہ صفرا کے ذریعے حیاتین مطلب وٹامنز کا انجذاب ہوتا ہے، ایبزاربشن ہوتا ہے۔ اب صفرا سے پیدا ہونے والے امراض کو پڑھتے ہیں۔ پہلا جو ہے وہ حساسیت مرارہ ہے، گال بلاڈر اسٹون کو کہتے ہیں حساسیت مرارہ۔ دوسرا جو ہے وہ یرقان ہے، یرقان اصفر، جس کو جونڈس کہتے ہیں۔ تیسرا جو ہے وہ صفراوی قے ہے، مطلب قے کے اندر بلغم صفرا کا پیدا ہونا۔ اور چوتھا جو ہے وہ بول صفرا ہے، مطلب یورین،
پیشاب میں صفرا کا پیدا پایا جانا. اور پانچواں جو ہے وہ صفرائی بخار، بائل فیور. اب دوسرے ٹاپک کو مطلب چوتھے استھان پہ جو آتا ہے، چوتھے نمبر پہ جو آتا ہے وہ خلط سودا ہے، جس کو انگلش میں بلیک بائل کہتے ہیں. اخلاط میں سب سے آخر میں سودا کا نمبر آتا ہے. یہ ایک سیاہ رنگ کی رطوبت ہوتی ہے جو کہ ایک اچھے اور بڑھیا خون کی گاد تلچھٹ ہوتی ہے، جس میں پائی جانے والی تمام سیاہ رنگ کی رطوبات خلط سودا کی وجہ سے ہوتی ہے. خلط سودا کا مزاج اگر دیکھا جائے تو مزاج بارد یابس مطلب سرد اور خشک ہوتا ہے. سودا کی پیدائش جگر میں ہوتی ہے مطلب لیور میں ہوتی ہے. جب غذا پوری طرح جگر میں اخلاط کی شکل اختیار کر لیتی ہے تب آخر میں ایک تلچھٹ بچ جاتا ہے، اسی کو سودا کہتے ہیں. اس کے ذریعے ایک مادہ بنتا ہے جسے میلانین کہتے ہیں، جو کہ ہر انسان میں الگ الگ مقدار میں پایا جاتا ہے. اسی مادے کی وجہ سے بال، جلد اور آنکھ کا طبقہ مشیمہ کنجکٹیوا سیاہ رنگ کے ہوتے ہیں. گرم ممالک میں رہنے والے لوگوں کی جلد سیاہ ہوتی ہے، جبکہ ٹھنڈے ملک میں رہنے والے لوگوں کی جلد سرخی مائل سیاہ ہوتی ہے. جب کبھی یہ میلانین کم ہو جاتا ہے تو جلد پر عمومی یا مقامی طور پر سفید داغ وائٹ اسپاٹ پڑ جاتے ہیں، جیسے برس لیوکوڈرما کہتے ہیں. خلط سودا کی قسمیں جیسے دم، بلغم اور صفرا کی 2 قسمیں ہوتی ہے، اسی طرح سودا کی بھی 2 قسمیں ہوتی ہیں. پہلا جو ہے وہ سودا طبعی، دوسرا سودا غیر طبعی. اب پہلا جو ہے سودا طبعی اچھے خون سے جو گاد حاصل ہوتا ہے اور جو انسانی بدن کے تغذیہ میں حصہ لیتی ہے، نیوٹریشن میں حصہ لیتی ہے، جس کا رنگ سیاہ اور قوام غلیظ ہوتا ہے، اسے سودا طبعی کہتے ہیں. دوسرا جو ہے سودا غیر طبعی رطوبت اصلیہ، یعنی اخلاط میں جب احتراق ہوتا ہے مطلب جب جلتا ہے، یعنی جب وہ جلتے ہیں تو ان سے جو تلچھٹ حاصل ہوتا ہے جو جسم کے لیے نقصان دہ ہوتی ہے اور جو تغذیہ میں کسی بھی طرح حصہ نہیں لیتا، نیوٹریشن میں کسی بھی طرح حصہ نہیں لیتا، یعنی کسی بھی خلط کے احتراق سے پیدا ہونے والے مادے کو سودا غیر طبعی کہتے ہیں. یہ بھی دیکھنے میں سیاہ ہوتا ہے لیکن سودا طبعی سے تھوڑا زیادہ سیاہ ہوتا ہے. اب سودا غیر طبعی کی قسمیں خلط 4 ہوتی ہیں اور کسی بھی خلط کے احتراق کی وجہ سے مطلب جلنے کی وجہ سے سودا غیر طبعی ہو جاتا ہے. اسی اعتبار سے سودا غیر طبعی کی 4 قسمیں ہوتی ہیں. پہلا جو ہے وہ سودا دموی ہے. یہ خلط دم کے احتراق کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے. دم کہتے ہیں خون کو، خون کے جلنے کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے. سودا بلغمی، یہ خلط بلغم کے احتراق کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے، بلغم کے جلنے کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے. تیسرا جو ہے وہ سودا صفراوی ہے. یہ خلط صفرا کے احتراق کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے. چوتھا جو ہے وہ سودا سوداوی ہے. جب سودا خود جل جاتا ہے، جب سودا کے خود احتراق ہو جاتا ہے تو اس وجہ سے جو سودا غیر طبعی پیدا ہوتا ہے. اب جو ہے وہ سودا کے افعال پڑھتے ہیں. پہلا افعال جو ہے فنکشن جو ہے یہ خون کو گاڑھا کرتا ہے. یہ عظم مطلب ہڈی کے تغذیہ میں شامل ہوتا ہے، مطلب ہڈی کے نیوٹریشن میں شامل ہوتا ہے. تیسرا جو ہے یہ تمام سیاہ رنگ کے اعضاء کا تغذیہ کرتا ہے. یہ تمام سیاہ رنگ کے جو ہے اعضاء کا جو ہے تغذیہ مطلب نیوٹریشن کرتا ہے. اور چوتھا جو ہے یہ بھوک کا احساس کراتا ہے. پانچواں جو فنکشن ہے یہ جلد اور بالوں کا تغذیہ کرتا ہے. سودا سے ہونے والے امراض کو پڑھتے ہیں. خلط سودا سے پیدا ہونے والے امراض مندرجہ ذیل ہیں. پہلا جو ہے وہ براز سوداوی ہے.
جب براز میں سودا کا اخراج ہونے لگے. براز کہتے ہیں فیسس کو، اسٹول جسے کہتے ہیں، یا پاخانہ سمجھ لیجیے، اسی کو براز کہتے ہیں. اب بول پیشاب کو یورین کو کہتے ہیں. اور دوسرا جو ہے وہ سلاع ہے. سلاع کہتے ہیں ٹیومر کو، گلٹی کو یا رسولی کو. سودا غیر طبیعی سے ہونے والی ایک رسولی مطلب گانٹھ، گلٹی کو کہتے ہیں. اور تیسرا جو ہے یرقان سوداوی. جس طرح صفرا کے غلبہ سے جسم زرد ہو جاتا ہے، اسی طرح سودا غیر طبیعی کی وجہ سے جسم سیاہ ہو جاتا ہے. چوتھا جو ہے سرطان سوداوی. سرطان سوداوی ایک طرح کا کینسر جو سودا کی وجہ سے ہوتا ہے. تو یہاں تک ہمارا جو ہے اخلاق کمپلیٹ ہو گیا. تو آپ لوگ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمارے لیکچر کو دیکھا. اگر میرے لیکچر اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور لائک کر دیں اور اپنے دوستوں میں شیئر کریں تاکہ کسی کے بھی فائدہ ہو جائے. تو پھر اگلے چیپٹر میں ملتے ہیں. اللہ حافظ.